ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. ہمارے دلوں کو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی ہمیں ہدایت کی راہ سے نہ بھٹکا دے. لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا. اچھا، اب وہب یہب، اصل میں ہبہ کیا ہوتا ہے؟ ہبہ ہوتا ہے، ہبہ یہ جو بھی اس میں آیا ہے ربنا ہب لنا، ہبہ ہوتا ہے کہ بنا عوض یا بنا مقابل کسی کو کوئی چیز دی جائے فری میں. یہ اصل میں اس کی جو عربی میں اس کی تعریف آتی ہے وہ ہے اعطاء للغیر دون انتظار مقابل او عوض، یعنی کسی دوسرے کو آپ کوئی چیز دیں اور اس کا بدلہ آپ کو اس کا انتظار نہ ہو کہ میں اس کو یہ چیز دیتا ہوں تو یہ بھی مجھے کوئی چیز دے، یا اس کا عوض آپ نہ، یعنی آپ بیچیں نہ اس چیز کو، اس کا عوض نہ وصول کریں، تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا اللہ نے کہ آپ یہ دعا کیا کریں ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. کیا ہے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس دن کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، جس دن کے بارے میں شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف الميعاد، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اپنے وعدے کا پاسدار ہے، وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا. اب کفر کی تعریف ہم نے پہلے بھی بتائی تھی ایک مرتبہ درس میں. کفر کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً، لغوی اعتبار سے عربی لغت کے اندر اس کی جو تعریف ہے وہ ہے ستر و تغطیہ، یعنی کہ کسی چیز کے اوپر پردہ پوشی، کسی چیز کی پردہ پوشی کرنا، کسی چیز کو چھپانا. تو کفر جو ہے وہ ویسے بیسیکلی کافر جو ہے کفر کو چھپاتا ہی ہے. شرعاً جو اس کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ من لم یؤمن باللہ، یعنی نقیض الایمان، ایمان کی ضد ہے. کفر جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے. من لم یؤمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے، نمبر 1. او کذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی کی نبوت کو اس نے جھٹلایا. یا پھر او حکما معلوما من الدین بالضرورہ، یعنی دین اسلام کا کوئی ایسا حکم جھٹلائے کہ جو ضرورت، مطلب ہر بندے کو اس کے بارے میں علم ہے، ہر بندے کو اس کا پتہ ہے. جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے، ایک تو ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا انکاری، یعنی کوئی نماز کا انکار کر دے، نماز سرے سے ہے ہی نہیں دین اسلام کے اندر. یا کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ سرے سے دین اسلام کے اندر نہیں ہے، تو یہ بندہ کافر ہوگا. ایک ہے کسی عمل کو چھوڑ دینا، ایک ہے کسی عمل کے بارے میں یہ اعتقاد کرنا کہ یہ عمل دین اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. عموماً آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا ان کو اللہ کے عذاب سے نہ تو ان کے اموال بچا سکتے اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکتی ہیں. واولئک ھم وقود النار، یہ تو وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں. آگے فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہونے والا. آل فرعون ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس کے اندر. آل فرعون نے کس طریقے سے مظالم کیے تھے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر. بنی اسرائیلی جب اسلام لائے تھے ان کے اوپر کیسے انہوں نے مظالم کیے تھے، کیسے ظلم ڈھائے تھے انہوں نے، یہ ہم سارا پڑھ چکے ہیں سورہ یونس کے اندر. اور بنی اسرائیلیوں نے کون کون سی نعمتوں کا شکر یعنی کفران نعمت انہوں نے کیا تھا، یہ بھی ہم سورہ یونس کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ آپ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو آپ جھٹلا رہے ہیں، تو آپ کا حال بھی وہی ہونا ہے جو فرعون کا ہوا اور اس سے پہلے جو قومیں ہیں، یعنی قوم نوح کی آپ دیکھ لیں. قوم نوح سورہ یونس میں ہم نے پڑھا ان کی کیا حالت ہوئی. اس طرح قوم عاد، قوم سمود وغیرہ جو پرانی اقوام ہیں، سارے کے سارے جنہوں نے اللہ کی نبیوں کی نبوت کو جھٹلایا یا اللہ کی وحی کو جھٹلایا، ان کی کیا حالت ہوئی ہے آپ یہ قصے پڑھ سکتے ہیں. فأخذهم الله بذنوبهم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی، ان کو عذاب دیا. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آیت آنے والی ہے اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، تھوڑا سا نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قل للذین کفروا، اے نبی کفار کو کہہ دیں. بیسیکلی یہاں پہ جو کفار سے مراد ہے، مخاطب کیا گیا یہاں پہ یہودیوں کو. مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے ان کو مخاطب کیا گیا ہے. ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا. وبئس المہاد، اور جہنم جو ہے بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے.
اچھا ویسے یہ جو پیش گوئی تھی قرآن کی یہ بہت جلد پوری ہوئی. آپ کو پہلے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے 3 بڑے قبائل جو تھے وہ آباد تھے. ویسے تو ان کے قبائل اور بھی تھے، یہودیوں کے باقی گروہ جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، لیکن 3 بڑے قبائل یہ مشہور تھے: بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ. یہ تینوں مشہور کیوں تھے؟ باقی گروہ بھی تھے لیکن یہ تینوں مشہور تھے چونکہ یہ عسکری اور مدینہ کے جو سیاسی امور تھے یہ دیکھتے تھے. اب یہ جو پیش گوئی تھی قرآن کی کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، تمہارے اوپر غالب آئیں گے کون؟ مسلمان. عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ، بہت جلد پیشین کو جو ہے یہ پوری ہوئی. کیسے پوری ہوئی؟ بنو قینقاع جو تھا قبیلہ مدینہ کے اندر، انہوں نے 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر آپ کو پتہ ہے مسلمان اور کفر کی جو لڑائی تھی، غزوہ بدر وہ سب سے پہلے ہوئی تھی اور وہ 2 ہجری کو ہوئی تھی. 2 ہجری کے بعد انہوں نے مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے جو یہود تھے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے. تو ان معاہدوں میں یعنی ان معاہدوں کی انہوں نے پاسداری نہیں کی. بنو قینقاع نے انہوں نے 2 ہجری کے بعد وہ معاہدے جو تھے ان کی خلاف ورزی کی، ان کو توڑا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کیا، معاہدے جب انہوں نے توڑے تو ان کے مسلمانوں کے ساتھ حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو گئے، حالات خراب ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا کہ مدینہ بازار کے اندر ایک عورت کی انہوں نے بے حرمتی کی، اس کے ساتھ بدسلوکی کی مسلمان عورت کے ساتھ. تو وہاں سے جو ہے حالات مزید خراب ہو گئے. تو پھر جو ہے ان کا محاصرہ کیا گیا، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا بنو قینقاع کا. پھر ان کو قتل کرنے کے بجائے ان کو مدینہ سے نکال دیا، ان کو راستہ دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں. تو پھر یہ لوگ مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے تھے. یہ پہلا جو گروہ تھا. دوسرا جو تھا بنو نضیر، انہوں نے 4 ہجری کے بعد، 4 ہجری میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے یہودی جو ہیں ان کا وطیرہ ہے، ان کی عادات ہیں، ان کا یہ وطیرہ ہے، ان کا یہ فعل ہے، ان کی یہ مواصفات ہیں بری مواصفات کہ وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، کچھ کی دعوت کو جھٹلایا، کچھ کو دربدر کیا، اپنے ملک سے نکلنے پہ مجبور کیا. تو یہ ان کا فعل تھا، یہ ان کی عادات تھی، یہ ان کی بری عادات تھیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ہجری میں معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کی. تو یہ سازش مسلمانوں پہ جب کھل گئی تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا بنو نضیر کا. ان کو بھی مسلمانوں نے وہاں سے نکالا اور یہ پھر کچھ جو ہیں وہ خیبر چلے گئے اور کچھ باقی جو تھے وہ شام کی طرف چلے گئے. اس کے بعد ایک قبیلہ جو بچا تھا بنو قریظہ. بنو قریظہ جو تھا تیسرا قبیلہ یہودیوں کا، انہوں نے کیا کیا؟ 5 ہجری کو ہوا تھا غزوہ خندق. 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا. اب ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ وہ یہی تھا کہ باہر سے کوئی بھی اگر مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا تو سب لوگ مل کے مدینہ کی حفاظت کریں گے، سب لوگ مل کے مدینہ کی حفاظت کریں گے. اب جب غزوہ خندق میں قبائل نے حملہ کیا، باہر سے مشرکین نے حملہ کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ مدینہ کی حفاظت